کہ گل پلازا میں آگ کب لگی، دھواں کہاں سے اٹھا، شعلے کب بھڑکے۔ حکام نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ٹائم لائن تیار کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق سی سی ٹی وی کیمروں کے مطابق پلازے کے پچھلی طرف 10:07 پر آگ لگی، 10:08 پر دھواں نظر آنا شروع ہوا، 10:12 پر آگ کے شعلے نظر آئے۔ ایمبولینس پہنچنا شروع ہو گئیں۔ آگ کو پچھلے حصے سے اگلے حصے میں پہنچنے میں 11 منٹ لگے۔ گل پلازا کے ایم اے جناح روڈ پر سائٹ پر 10:18 پر آگ نظر آئی۔ خبر یہ ہے کہ گل پلازے میں آگ کب لگی، دھواں کہاں سے اٹھا، شعلے کب بھڑکے۔ حکام نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ٹائم لائن تیار کر لی ہے۔ گل پلازا میں آتش زدگی کا واقعہ، سرچ آپریشن چھٹے روز میں داخل ہو گیا۔ عمارت کے منہدم حصے کو صاف کر کے سرچنگ کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اظہر زیدی سے۔ اظہر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سانحہ گل پلازا کو ہوئے 5 روز گزر چکے ہیں اور آپریشن جو ہے وہ چھٹے روز میں داخل ہو گیا ہے، اور میں اپنے کیمرہ مین ریحان سے کہوں کہ وہ آپ کو دکھا سکیں کہ اس وقت جو ہے جو گل پلازا کی عمارت زمین بوس ہوئی تھی اس میں رستہ بنایا جا رہا ہے تاکہ آپریشن جو ہے جلد سے جلد کلیئر کیا جا سکے۔ جو یہاں پر ہیوی مشینری کی مدد سے جو ہے یہاں پر یہ رستہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ریسکیو اہلکار جو ہے وہ اندر داخل ہو سکیں۔ چیک کریں گے کہ آیا یہ جو اس کے بیک سائڈ عمارت ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے اندر جا کے جو ہے سرچنگ کا عمل کیا جا سکے۔ تاہم ابھی بھی جو ہے یہاں پر تمام تر ادارے موجود ہیں جو اس وقت ریسکیو کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جی، ارمانوں کا قبرستان، خوابوں کا جہاں ویران، امیدیں دم توڑ گئیں۔ کراچی کے گل پلازے کی آگ نے مزید 20 سے 25 گھروں کے کفیل چھین لیے۔ کراکری کی دکان سے متعدد لاشوں کے اعضاء برآمد ہوئے۔ سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی۔ ارمانوں کا قبرستان، خوابوں کی دنیا ویران، اب امیدیں دم توڑنے لگیں۔ سانحہ گل پلازا ریسکیو آپریشن کا 5واں روز۔ کراچی کے گل پلازا کی آگ نے مزید 20 سے 25 گھروں کے کفیل چھین لیے۔ کراکری کی دکان سے متعدد لاشوں کے اعضاء برآمد ہوئے۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے تصدیق کر دی۔ اب تک سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ مارکیٹ جو ہے وہ ہم نے اس لیے بند کرائی ہے کہ ریسکیو کے کام میں کوئی بھی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی سلو اس میں کوئی پروسیس ہو۔ ہماری سب کی جو پرائیورٹی ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کے ہی کام ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ گل پلازا عمارت کا ملبہ اٹھانے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے حوالے سے ریسکیو کا آپریشن جاری ہے۔ ڈی سی ساؤتھ نے بتایا کہ آپریشن کے دوران لاشیں ملی ہیں جو مکمل طور پر جلی ہوئی ہیں۔ ایک بھی بندہ مسنگ ہوگا تو ہم آپریشن نہیں روکیں گے، لیکن ہم ان حصوں پہ پہنچنے کی کوشش جب کل 2 دن سے کر رہے تھے، اب ہم پہنچ چکے ہیں ان حصوں تک جہاں سے ہمیں مزید امکان ہے کہ کچھ اور بھی ہمیں ہیومن ریمینس یا ڈیڈ باڈیز مل جائیں۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں 86 افراد کا اندراج کیا جا چکا ہے۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے کتنی لاشیں ملی ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ اعضاء کی شکل میں ہیں۔ لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے سیمپل لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ 51 لواحقین کے نمونے بھی لیے جا چکے ہیں۔ فائر آفیسر ظفر خان کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالا جا سکے۔ جہاں تک فائر فائٹرز جا سکتے ہیں انہیں وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ عمارت کی چھت پر جانے والے راستے پر تالا لگا تھا۔ جو ایریا آپ کا بیسمنٹ کا دب گیا ہے بلڈنگ گرنے کی وجہ سے، بیک سائڈ کا خاص کر، وہ ابھی سرچ نہیں ہوا ہے۔ ظاہر سی تو وہ دبا ہوا ہے پورا فلور، جیسے جیسے وہ ملبہ اٹھے گا وہ کلیئر ہوگا۔ اسی طرح اوپر جو بلڈنگ ہے گی 1st 2nd 3rd اور گراؤنڈ، یہ فرنٹ سائڈ سے تو جو ہے کلیئر ہو چکا ہے، دیکھ چکے ہیں، اور جتنی باڈیز یہاں سے ریکور ہو چکی ہیں آپ کے سامنے۔ انتظامیہ کے مطابق مارکیٹ بند ہونے کا وقت تھا، اس لیے بیشتر دروازے بند کیے جا چکے تھے۔ سانحہ میں لاپتہ نوجوانوں کے ورثاء نے احتجاج کیا۔ لاپتہ ہونے والے سعد، محسن اور عارف کے اہل خانہ نے کہا کہ 5 روز سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کوئی ہماری بات نہیں سن رہا۔ ناظرین، سانحہ گل پلازے کو 5 روز گزر گئے۔ مردہ خانہ اور اسپتالوں کے باہر اپنے پیاروں کے انتظار میں لواحقین کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
سانحہ گل پلازا میں لاپتہ افراد کا لواحقین کو انتظار اذیت بن گیا. ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہو گیا. کبھی گل پلازا، کبھی مردہ خانہ تو کبھی ہسپتال. لواحقین چکر پہ چکر لگا رہے ہیں. کسی کو اپنے بھائی کی خبر نہیں تو کوئی اپنے بیٹے، باپ اور ماں بہن کا منتظر. اس وقت آگ لگی تھی تو وہ تو دل دہلانے والی کنڈیشن تھی. ہزاروں لوگوں کا مجمع موجود تھا. ظاہر بے بسی کی تصویر. گورنمنٹ کام بھی کر رہی تھی لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ اگر ٹیکنیک بہتر ہوتی تو شاید کچھ جانیں بچ جاتی. نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میرا دم گھٹ رہا ہے. جو اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. کلمہ پڑھتے 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 وہ چلا گیا بیچارہ. 20 سال سے یہ کام کر رہا ہے وہ میرا بھائی. کیا ہم کرے؟ تم کچھ کر تو نہیں رہے لیکن کم از کم ہمیں تو کرنے دو. عوام کو جانے دو بھائی. تم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو باہر کے بندے بھیجو بھائی. عوام کو بھیجو، وہ کچھ کر لے گی. ہمارا بھائی ہے اور ہم 5 دن سے آ رہے ہیں. جب پہلے دن آگ لگی اسی دن پتا چلا. 3 بجے ہمارے بھائی کو ایک بندے نے دیکھا. ہم آئے، ہم نے بولا زندہ ہے، ہمیں اندر جانے دو. یہاں کے صدر نے بولا کل آئے، بولا کل آئے، بولا کل. روزانہ ہی مر رہے ہیں نا، ہمیں جانے دو. بھائی کے ساتھ ہم بھی چلے جائیں. میری بہن کا شور ہے بھائی، میری بہن ہے بیچاری کو بے ہوش ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں میرے ابو کب آئیں گے، میرے ابو کب آئیں گے. بھائی ہم گورنمنٹ کو اتنا بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرو، اب ہمیں جانے دو، ہمیں اجازت دو. ان سے کچھ نہیں ہوگا، ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. میرا دیور ہے، کچھ پتا نہیں ہے. 5 دن سے میڈیا آ رہی ہے، یہی پوچھ رہی ہے اور جا رہی ہے. بتائیے اب کیا کریں ہم؟ دلاسا دیتے چلی جاتی ہے. کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کس کو اپنا درد سنائیں، کس سے ہم بات کریں، کس کو سنائیں. کوئی ایسا وزیر، ایسا کوئی بندہ نہیں آیا ہمارے پاس کہ بھائی آؤ ان سے بات کرتے ہیں، ان کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ یار جب آگ لگی تو اس دن سے کوشش ہو رہی ہے کہ یار کہیں سے ہم نے کچھ تالے توڑے ہیں، کہیں سے جس وقت آگ لگی تھی اس کی بات کر رہا ہوں، وہ کوشش کر رہے تھے کہ اندر جائیں. پھر ہم وہاں پہنچ بھی گئے دکان کے سامنے. پھر ریسکیو کو بتایا تو وہ جانے نہیں دیتے. یہ 5 روز بھی گزر گئے لیکن صبر، درد، بے بسی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. لواحقین کی کوئی داد رسی کرنے والا بھی نہیں. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ DNA کے نمونے لے لیے گئے ہیں لیکن رپورٹ آنے میں وقت درکار ہوتا ہے. DNA is a lengthy process in the sense کہ ہمارے پاس یہ سائنٹیفک ہے. جو بھی آئیڈینٹیفائی ہوتا جاتا ہے اس کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. اس کی باڈیلی ریمینز ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں. سانحہ گل پلازا میں لاشوں کی باقیات مل رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی شناخت کا عمل مشکل ہوتا جا رہا ہے. کراچی میں سانحہ گل پلازا کے بعد ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے مختلف علاقوں کی 6 زیر تعمیر عمارتیں سیل کر دی ہیں. DC ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے کہ سیل کی گئی عمارتوں میں فائٹنگ کے آلات نہیں لگائے گئے. عمارتوں میں ہنگامی آلات کے لیے محفوظ راستے نہیں بنائے گئے. ضلع جنوبی میں مجموعی طور پر 48 زیر تعمیر عمارتوں کا کام روک دیا گیا. پہلے فیز میں زیر تعمیر عمارتوں کا معائنہ کیا جائے گا. فائر سیفٹی نہ ہونے والی پرانی عمارتوں کا ڈیٹا بھی جمع کیا جا رہا ہے. جن عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم نہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی. تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو کارروائیاں تیز کرنے کے لیے احکامات دے دیے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا غزہ میں قیام امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان. پاکستان نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی امریکی صدر کی دعوت قبول کر لی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے پاکستان غزہ میں امن کوششوں کے حصے کے طور پر بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کرے گا. بورڈ آف پیس سے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کی راہ ہموار ہوگی. پاکستان نے امریکی صدر کی دعوت قبول کر لی. غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ. ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو دی گئی دعوت کے جواب میں بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے. یہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کے نفاذ میں پاکستان کے جاری کوششوں کا حصہ ہے. پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ اس فریم ورک کے قیام سے مستقل جنگ بندی کے نفاذ، فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد میں اضافہ اور غزہ کی تعمیری نو کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے. ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان بورڈ آف پیس کا حصہ بن کر ان اہداف کے حصول اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے دکھوں کو ختم کرنے میں مثبت کردار ادا کرنے کا عزم رکھتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے کے ذریعے پاکستان نے ایک منصفانہ اور وقت کی پابندی کے تحت آزاد فلسطین ریاست کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہوگا.